اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے. ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ مقدس مجلس اعظام میں چلایا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. سادات اعظام نے سراجی صاحبان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس کمسے کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے. میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اللہ اپنے اس قرآن میں متقین کی فضیلت بیان کر رہا ہے. تھوڑا سا سبحان اللہ آپ نے کرتا نا تو سبحان اللہ تسبیح خدا ہی تو ہے نا. آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے اللہ نے تسبیح شمار کرنا ہے. آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اس نے آپ کے جو کندھے پہ بیٹھا ہے نا اس نے آپ کی تسبیح لکھنی ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور سرکار فرماتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے واہ کہنا یہ بھی تسبیح خدا ہے. تو یہ آپ نے یہ سارا تسبیح خدا کرتے رہنا میرے ساتھ. متقین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. ان المتقین اللہ کے نزدیک متقین کی بڑی اہمیت ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جب بھی قرآن میں کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ متقین سے کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک متقین بڑے ہی عزت والے ہیں. کیوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کہتا ہے سادات ہو امت ہو کوئی بھی ہو اپنی جگہ پہ ہو میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ متقی ہوتا کون ہے. اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ کہ یقیناً متقی. یہ یقین بندے کا نہیں خدا کا ہے. ابھی کسی شے کے ہونے کے لیے آپ یقیناً کہیں اور ہے انبیاء یقیناً کہیں اور ہے اللہ یقیناً کہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات واضح ہے. اللہ کہتا ہے یقیناً جو متقین ہیں وہ نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. آپ میں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جتنی عبادات خدا بندی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اور اللہ یہاں گارنٹی دے کے کہہ رہا ہے کہ یقیناً متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. جائیں گے صرف متقین. آپ نے اس لفظ پہ غور کرنا ہے. وعدہ متقین سے ہے وعد للمتقین. اللہ کہتا ہے وعدہ متقین سے کر رہا ہوں کسی اور سے نہیں صرف متقین سے. تو پہلا جملہ کہہ کے میں مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں. وارث قرآن سے پوچھا گیا مولا اللہ نے جنت کا وعدہ متقین سے کیا ہے تقویٰ شروع
کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں مفضل تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ اس بندے کو متقی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو اقرار ولایت علی نہیں کر رہا ہے۔ تو متقین کون کہلائیں گے؟ علی والے۔ آپ سلامت رہے۔ یہی تو وجہ ہے اسلام کے 73 فرقے ہیں، 73 فرقے، 73 میں سے ایک ہے جو اپنی اذانوں میں کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام علی کس کے امام ہے؟ علی امام ہے متقین کے۔ تو تقوی شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ غور نہیں فرما رہے نا؟ آپ نے سبحان اللہ تھوڑی سی کرنی ہے تو بات آگے بڑھانی ہے۔ تقوی شروع تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ محمد رسول اللہ تک ہیں آپ مسلمان ہیں، متقی نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ سے قدم بڑھا کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ کہتا اب تو متقی ہو گیا ہے۔ اب تو کیا ہے؟ متقی۔ بھئی علی امام ہی متقین کے ہیں، علی مسلمین کے امام نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ علی مسلمین کے امام نہیں، علی متقین کے امام ہے۔ تو تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ تو پھر کچی کوٹھی کے تو نواب والو، رائے روڈ والو بتاؤ تو صحیح تقوی ختم کہاں ہوتا ہے؟ قرآن بتا۔ شروع علی کی ولایت سے ہوا، ختم کہاں ہوگا؟ کہ قرآن کا ابتدائیہ پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کا متقی ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی ولایت سے شروع کرے اور غیب پر ایمان رکھے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ذرا مل کے بتاؤ تو صحیح پھر غائب کون ہے؟ السلام علیکم علی۔ آپ نے غور فرمایا؟ میں نے روایت نہیں پڑھی، اللہ قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب۔ آپ اس پہ بات، میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب مشکل باتیں پڑھتے ہیں، میں بالکل آسان باتیں پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کا اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ کوئی تو اللہ کے قریب ہے نا جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جن میں شک ہی نہیں ہے۔ تو پہلے بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ الف لام حروف مقطعات میں سے ہے، یہ الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے ترجمہ کرنے کا حق ہے کیونکہ امداد کاظمی صاحب نے اپنے قرآن کے ترجمے میں یہ لفظ بلفظ ترجمہ لکھا ہے الف لام میم سے مراد آل محمد۔ آگے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شاکی نہیں ہے۔ آل محمد، آپ سلامت رہے، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہی متقین کی کرتے ہیں۔ اگر آپ ذالک الکتاب سے مراد قرآن بھی لیں گے تو قرآن بھی صرف متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ قرآن میں اپنے قرآن کی وصف اور صفت بیان کر کے کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آپ نے غور فرمانا، میں روایتوں کا سہارا نہیں لوں گا، میں قرآن کی آیتوں کا سہارا لوں گا۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے قرآن بھیجا وہ تو مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب یہاں مومن بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کرے جی فلانے مومن نو شفا ہو جاوے، وہ شفا کا مطلب موت ہوگا جی، ہائے شفا کا مطلب ہے صحت و سلامتی ہے۔ یہ زیر اور زبر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ شفا ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے۔ مومن جب بھی قرآن پڑھے گا قرآن اس کے شفاعت بھی کرے گا، قرآن اس کے لیے رحمت بھی بنے گا۔
تو مومن کے معنی کیا ہے؟ مومن کے معنی کیا ہے؟ ایمان والا. تو خدا دا نا جے اگر گل چنگی لگے تو سبحان اللہ دی تسبیح کر دینی چاہیے. قرآن شافی ہے مومنین کے لیے. مومن کے معنی ہے ایمان والا. اب یہاں مجھے پتہ نہ پڑے گا کہ ایمان کیا ہے. سب ہے ازل سے لے کے شام میں یا بدتر. ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. تو پھر قرآن شفا کس کے لیے ہے؟ ان مومنین کے لیے جو اقرار ولایت علی کر رہے ہیں. ہائے 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 قرآن سلامت رہے. ہائے داری یا علی. آج پہلا دن ہے تو آپ تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو پھر بات آگے بڑھائیں گے نا. اسی طرح تقوی پہ گفتگو کرتے رہیں گے کہ بھئی متقی کون ہے؟ جو اقرار ولایت علی کرے, علی سے شروع کرے, غیب پر ایمان رکھے. جاؤ جا کے علماء سے پوچھو تو صحیح, غائب ہے کون؟ ہمارا وقت کا امام ہی تو غائب ہے. ہائے ہائے. تو پھر حقیقی متقی کون ہوگا؟ قرآن کی روح سے حقیقی متقی وہ ہوگا جو علی کی ولایت سے شروع کرے, بلا فاصل سرکار قائم تک جائے. جملہ قیمتی کہنے لگا, جو چھٹے پہ رک گیا وہ تقوی کی کشتی سے اتر گیا ہے. ہائے ہائے. اب سمجھ لگی کہ چھٹے پہ کون رکے ہیں؟ وہ کوئی شاشی مانگیاں بھی تو ہے نا. تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے حقیقی متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھے. یعنی مولا قائم پر جن کا ایمان ہے وہ متقین ہے. جن کا علی کی ولایت پہ ایمان ہے وہ متقین ہے. اللہ کہتا ہے یہ کام کرنے والا متقی نہروں والی جنتوں میں جائے گا. دیکھیں جنت میں تو ساروں نے جانا ہے. آپ کی میری خواہش کیا ہے؟ مجلس, ماتم, مزاداری, نمازیں, روزے. اینڈ کیا ہے؟ دل میں لالچ ہے کہ جنت میں جانا ہے. ویسے جس کے دل میں لالچ آ جائے وہاں عبادت قبول نہیں ہوتی. بھئی جب لالچ کے تحت عبادت کی جائے, مقصد کچھ اور ہو کہ حوریں ملیں گی تو یہ ملے گا تو جنت میں ہم نے جانا ہے, خدا کے لیے تقوی اختیار کرو. تقوی شروع علی کی ولایت سے ہوتا ہے. میں جملہ اتنا قیمتی کہنے لگا ہوں, میرے مولا سے آ کے کسی نے سوال کیا, بسم اللہ آیا, کہ یہ تقوی ہے کیا؟ کہ خود کو متقی کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ انہوں سمجھ کے داد دینی جا خدا دی قسم بڑی پیاری گل کرنے لگا جے. کہ متقی وہ ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی قوم کا چاہنے والا کوئی بھی ہو, کہ متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو حرام سے بچا کے رکھے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر تقوی کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں, جنت کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں, خود کو حرام سے بچا کے رکھو. میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر متقی بننا چاہتے ہو, جنت کی طرف جانا چاہتے ہو, جنت کی طلب ہے, خود کو حرام سے بچا کے رکھو. مفضل کہتے ہیں مولا دنیا کا سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل دنیا کا سب سے بڑا حرام ہی انکار ولایت علی ہے. ہائے 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 داری. دنیا کا سب سے بڑا حرام ہے علی کی ولایت کا انکار کرنا. کیوں؟ علی کی ولایت کا انکار ہی اللہ کی ولایت کا انکار ہے. یار آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کتنے ولی ہیں, 3, اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. تو جہاں اللہ ولی ہوگا وہاں رسول ولی ہوگا, جہاں رسول ولی ہوگا وہاں علی ولی ہوگا. تو جو علی کی ولایت کو نکالے گا رسول بھی گیا, اللہ بھی گیا. سادہ سی بات کر رہا ہوں نا, غور تو فرمائے نا آپ. اگر آپ نے متقیوں کی فہرست میں آنا ہے, خالی ماتھے پہ محراب بنانے کا نام تقوی نہیں کہ جی بندہ بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, وہ 4 دن تسی فرض پڑھ لو, وہ واجب نہ بھی پڑھو, متھا لا کے زور لاؤ تو نشان پہ جاندہ ہے. اس چیز کا نام تقوی نہیں. تقوی ہے خود کو حرام سے بچا کے رکھنا. اگر آپ کو پتا ہے یہ چیز حرام ہے, اسے لے کے آپ نماز پڑھیں گے, نماز ہوگی؟ ہائے ہائے.
تو جب پتہ ہونے کے باوجود جو استعمال کر لے وہ تقوی کی کشتی سے اتر جاتا ہے۔ اگر متقی کہلانا چاہتے ہو تو پھر حرام سے خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ ہائے ہائے، اچھا پالنے والے ہم نے خود کو، علی والوں نے حرام سے بچا کے رکھا ہے۔ سب اس وقت آپ جو مجلس میں بیٹھا ہے، یہ واحد وہ ذکر ہے آقا جان، یہ واحد وہ ذکر ہے۔ نماز میں تصور غیر آ جاتا ہے لیکن مجلس حسین میں غیر کا تصور نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہے کوئی بھی بات تقوی کی ہو رہی ہے، یا قرآن کا ذکر ذہن میں آئے گا یا رسول کا ذکر آئے گا۔ نماز پڑھنے لگے تو ذہن گیا فلاں دے بھی پیسے دینے نے، فلاں کو بھی لینے نے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تھوڑی سی سبحان اللہ کریں گے تو پھر نا یہ سبحان اللہ تو چلو تھوڑی زندگی میں ملے تھا یہ سبحان اللہ تسبیح خدا آگا جان تسی سبحان اللہ مینو کرنی ہے یا اس فرشتے سے کرنی ہے؟ اے کی لکھتا ہے نیکیا، یہ کیا لکھتا ہے برائیاں؟ ویسے کچی کوٹھی چ اے تے ویلا ہے، تھوڑی زندگی ہوگی بولو تو صحیح نہ یار۔ علاقہ نواب صاحب اے فرشتہ تے ویلا ہی ہے نا، یہ تو تسی کبھی موقع ہی نہیں دیتا نا۔ چلو اللہ کرے اور ایسا ہی ہو۔ کیوں؟ جب بندہ مجلس حسین کے لیے نکلتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے اللہ 50 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو آپ غور فرمائیں، میرے امام کا فرمان ذیشان نہ ہو، آقا جان مرتضی مہدی بن حافظ تصدق ہوتا ہے پوری قوم کا مجرم ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل جب بندہ مجلس حسین میں بیٹھ کے ایک مرتبہ صدق کے دل سے یا علی کہہ دے 3 سال تک اس کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ حیدری اللہ فرمائے یار یا علی کہنا اسے بیزی رکھا کرو، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہا کرو، یہ ثواب لکھتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ درود پڑھو کئی سال تک اس کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ یا علی کہو 3 سال تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا سادات و مومنین، علی دولت سے نہیں ملتا، علی سیادت سے نہیں ملتا، علی بدماشی سے نہیں ملتا، علی ملتا ہی فقط ظرفوں کی طہارت سے ہے۔ ہائے ہائے، جس کا ولکسا جتنا ظرف ہوگا اسے اتنا علی عطا ہو جائے گا۔ علی شان شو حسین باس، علی شان شو حسین باس۔ میں آپ کو مولا کا فرمان سناتا ہوں، آپ مولا کے فرمان پہ ذرا غور فرمائیں گے تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ پھر بتاؤں گا جس جنت کے چکر میں آپ نے دوڑ لگائی ہے وہ تو یا علی کہنے سے ہی مل جاتی ہے۔ یا علی کہنا یہ جنت کی قیمت کا نام ہے۔ ہر ایک کو اس کے ظرف، آپ کا جتنا ظرف ہوگا آپ کو اتنی معرفت علی عطا ہوگی، جتنا آپ کا پاک ہوگا جس کا جتنا ظرف ہوگا اسے علی کی اتنی معرفت ملے گی۔ یہی وجہ ہے علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کوئی پہلے پہ ہے کوئی 10ویں پہ ہے۔ ہائے ہائے، اور یہی تو وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی علی کے بارے میں عقیدہ لوگ رکھتے تھے۔ کیا کہا تھا؟ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کا علی کے متعلق عقیدہ کیا ہے تو اسے قتل نہ کر دے۔ یہ آپ کا ظرف ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ظرف کو جتنا حرام سے بچا کے رکھیں گے اتنی زیادہ معرفت علی عطا ہوگی۔ میں خدا کے لیے میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے نفس کو جتنا بچا کے رکھیں گے، امام تشریف فرما تھے، بندہ آگے کہتا ہے اگر میں یا علی کہوں کتنا ثواب ملے گا؟ امام نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ تجھے 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ کتنے قرآن کا؟ 1 قرآن کا۔ وہ خوش ہو گیا۔ دوسرا آیا، آگے کہتا مولا اگر میں یا علی کہوں، امام چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں تجھے 7 قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ کرتے ہو۔ تیسرا آیا کہ میں یا علی کہوں، آگے کتنا ثواب؟ کہا 700 قرآن، 7000 70,000 تک کی روایت بین المعارف میں موجود ہے کہ یہ مولا کے فرمان کے جملے ہیں۔
افضل سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے مولا اسے 1 کہا، اسے 7 کہا، اسے 70 کہا، اسے 700 کہا، اسے 7,000، اسے 70,000. امام مسکرا کے کہتے ہیں جس کا جتنا ظرف تھا اتنا بتا دیا ہے. آئے ہائے آپ کی زندگی میں شاید تھا مل کے تو علی ظرفوں کی قبلہ طہارت سے ملتا ہے. آئے ہائے جس کا جتنا ظرف پاک ہوتا جائے گا اسے اتنا علی عطا ہوتا جائے گا. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ علی کو تھوڑا مانتا ہے، وہ حد سے زیادہ مانتا ہے. نہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا مان رہا ہے. ہائے اگر آپس میں بیٹھ کے گالی مقصر کہنا چھوڑ دیں تو لڑائی ختم ہو سکتی ہے. آپ وہ نہ کہیں کہ وہ مقصر ہے، وہ نہ کہیں کہ وہ گالی ہے، اتنا کہہ دے ہاں بھئی جس کی جتنی معرفت ہے اتنا علی ملا ہوا ہے. پیغام تو اچھا دیا نا میں نے آپ لوگوں کو یار کہ بھئی لڑائی جھگڑے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں معرفت زیادہ ہو سکتا ہے آپ میں معرفت زیادہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جڑا مولوی ہوئے انہوں بہتا پتہ ہے. نہیں، میرے امام فرماتے ہیں العالم من عرفنا والجاہل لم یعرفنا. کا عالم ہوتا ہی وہی ہے جو ہم 14 کی معرفت رکھتا ہے. ہائے 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 آپ جتنے بیٹھے ہیں سب عالم ہے اور جاہل ہوتا ہی وہی ہے جو 14 کی معرفت نہ رکھتا ہو. تو عالمیت کا معیار اور معیار یہ نہیں کہ اس نے سر پہ امامہ پہنا ہو تو عالم ہے. ہائے ہائے امامہ تو شیطان نے بھی پہن رکھا تھا. تو پھر کیا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معرفت محمد والے محمد، معرفت علی. جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا علی عطا ہو جائے گا. ہائے ہائے نہیں تو میں معرفت کا جملہ کہہ دیتا ہوں. مولوی ہماری طرح درس دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی علی کا نام لو تو بندہ دریاؤں پہ چلتا ہے. تو ایک مسکین سی بیچارہ جڑا بکریاں چراندا سی کہتا یار 9 میل دا ولہ کھا کے میں جانا پہندا ہے تو یا علی کہہ کے میں اوپر سے گزر جاتا ہوں. اس نے اپنی بکریوں کو پیچھے لگایا اور کہتا یا علی. اس نے دریا پہ چلنا شروع کر دیا. وہ روز جاتا روز آتا، روز جاتا روز آتا. ایک دن مولوی سے کہتا مولوی تیرا بھلا ہو. کہا کیوں؟ کہا تو نے یا علی کا ورد بتایا میں روز جاتا ہوں روز آتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا علی کہہ کے. اب کہا مولوی نے تھا جتنا ظرف تھا اتنا عطا ہو گیا ہے. ہائے ہائے اب مل کے حیدری بزرگوں میری گل سمجھ آ رہی ہے نا. وہ کہتا اچھا. اس نے کہا مولوی صاحب تو جو اتنی دور سے چکر کھا کے جاتا ہے تیرے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کر کے میں دریا پار کر دیتا ہوں، تو بھی کر. اب مولوی نے قدم رکھا تھے ڈبکیاں کھاوے. ہائے ہائے پتا چلا علی ٹوپیوں اماموں سے نہیں معرفت سے ملتا ہے. ہائے ہائے جس کا جتنا عرفان ہوگا، جس کا جتنا نفس پاک ہوگا اسے اتنا علی ملے گا. میں ایک جملہ کہتا ہوں دیکھیں ہم نے عبادت کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے. ایسی ہے جی کسی نے اونجی تو نہیں لبنی کہ میں ساری زندگی نماز نہ پڑھا تو میں لب جائے گی. مولا کریمی کرے تو حر بنا سکتے ہیں نا. آپ نے غور نہیں فرمایا. دسو پھر اگر یزید نے مذہب تے رہ کے حر نے جنیاں نمازاں پڑھیاں قابل قبول ہے سن نہیں نا تو پتہ چلا عمل دا صفحہ خالی صفحہ لے کے آیا تھا. تو آنے والے کے محمد والے محمد عمل کو نہیں عقیدے کو دیکھتے ہیں. ہائے ہائے عقیدہ اچھا ہو حیدری. اگر عقیدہ اچھا ہو تو پھر نجات ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نا. اب دیکھیں ہم نے اعمال بجا لانے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے از روح عمل احسن عمل والا کون ہے. اب تم نے عمل کرنے، عمل کرے گا کون؟ بس یہ میں نے آج کی مجلس میں آپ کو سمجھانا ہے. عمل اس جسم کے لیے نہیں ہے.
یہ جسم صرف رکعتیں بناتا ہے. قبلہ بڑی پیاری بات کر رہا ہوں. یہ 2 3 4 1 جو بھی رکعت بنا یہ جسم رکعتیں بناتا ہے. جسم مکلف نہیں ہے, مکلف نفس ہے. بھئی نماز کس کے لیے؟ اچھائیاں برائیاں کس کے لیے؟ حلال حرام کس کے لیے؟ جسم کے لیے نہیں, نفس کے لیے. یہ تمہیں برائی کی طرف اکساتا کون ہے, جسم یا نفس؟ تو پھر موت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے. جب موت بھی نفس کے لیے تو مکلف بھی نفس ہے. ہائے ہائے, بندے غور نہیں فرما رہے. اور خدا نہ ناجے خیبر خندق تو تھوڑے دیر باہر آ کے یہ قرآن کی حقیقت کو سمجھو. اب 3 چیزیں ہیں, یہ جو میں سامنے کھڑا ہوں نا, یہ 3 چیزوں کا ایک وجود ہے. اس میں جسم ہے, روح ہے, نفس ہے. ٹھیک ہے جناب؟ اللہ صاحب یہ بڑی پیاری بات ہے. جسم, روح, نفس. روح امر ربی ہے, اس نے جسم اور نفس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. جسم رکھتے بناتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکات جو کچھ بھی ہے وہ نفس کے لیے ہے. اب جب تک یہ 3 چیزیں پاک نہیں ہوں گی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اینو سمجھ کے دا دینی. قبلہ بڑی پیاری گل پہ کرتا جی. اینو سمجھنا, خدا دا نہ جے سمجھنا. بھئی نماز, ایک بندہ کافر ہے, اس کے پاس 3 چیزیں ہیں نا, اس کے پاس جسم بھی ہے, روح بھی ہے, نفس بھی ہے, مگر وہ کافر ہے. وہ نماز پڑھے اسے فائدہ دے گی؟ بولو تو صحیح یار, نہیں دے گی نا. اب اس نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے. کیسے کرے گا؟ آپ سلامت رہیں. آپ سب کو پتہ ہے کبھی اگر تو نے پاک ہونا ہے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جسم پاک ہو گیا. اب جسم پاک ہو گیا, اب آپ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. کافروں سے ہاتھ ملاؤ تو کافر ان المشرکین نجس. یار قرآن کہتا مشرک نجس ہے, نجس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا, ہن جفیاں بھی پا رہے ہو. ہائے ہائے, اب اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اور خدا دا نہ جے قوم تو ترقی کرن دیو. جسم کو پاک کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ, جسم پاک ہو گیا. اب روح کی باری ہے, روح کو پاک کرنے کے لیے کہا محمد رسول اللہ. روح پاک ہو گئی. نمازیں پڑھنی ہے نفس نے, روزے رکھنے ہیں نفس نے. اب اسے پاک کرو گے تو نمازیں ہوگی. اب نفس کو پاک کرنے کے لیے کہا علی ولی اللہ. اب سلامت رہے. حیدری. تو اب جس نے نمازیں پڑھنی ہے, جس نے روزے رکھنے ہیں, جس نے حج کرنا ہے, جس نے برائیوں سے روکنا ہے, وہ پاک کیسے ہو رہا ہے؟ کس چیز سے پاک ہو رہا ہے؟ کس کلمے سے؟ علی ولی اللہ سے. تو جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو بندہ عبادت کے قابل ہی نہیں رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو پھر ہر عبادت کرنے سے پہلے سوچ لینا میری عبادت میں علی ہے یا نہیں ہے. تو پھر اگر متقی بننا چاہتے ہو تو پھر اقرار ولایت علی کرو, خود کو حرام سے بچا کے رکھو. باتیں تو پھر میں آج ایسی کروں گا نا, پہلا دن ہے, کل تو نعرے بھی لواں گے. جنت دا تو نقشہ بخا دئیے. ہائے ہائے. متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. اس جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. مولوی نہراں دے خواب بخا بخا کے بندیاں نو خود کچھ حملے ہستے تیار کر رہے ہیں. ہائے ہائے کہ ویسی نہریں ہوں گی, یوں حوریں ہوں گی. آپ نے دیکھا نا جب پکڑے گئے سیل تو دیواروں پہ جنتوں کے نظارے بنائے ہوئے تھے. یہ نہر, یہ نہر, یہ نہر. میں نے روایت نہیں پڑھی, قرآن کی آیت پڑھی ہے. قبلہ ان المتقین فی جنات و نہر, کہ متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. جنت نہیں, اب غور نہیں فرما رہے. جنات ہے, جمع کا صیغہ ہے, اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے 10 تک ہوتا ہے. مفضل کہتے ہیں مولا متقی ایک ہے, آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں. متقی ایک ہے, جنتیں زیادہ کیوں ہیں؟ میرے امام فرماتے اللہ نے اقرار ولایت علی کا صلہ زیادہ جنتیں
بھئی جنت کسی کے باپ کی جاگیر ہے آقا جان جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ کوئی بیچے، جنت کے مالک حسنین کریمین ہے، ہائے ہائے۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے اگر نوکر وفادار ہونا مالک بھی کہتا چل 2-4 پلاٹ تو بھی بیچ لے، ہائے اور سجے کھبے سوسائٹیاں رکھنا لے ہو تو سارے رائبڈ روڈ تے سوسائٹی بن گئی تے جیڑا بندہ مالک دا وفادار ہوئے کوئی 10-20 پلاٹ بیچ لیندہ کہ نہیں بیچ لیندہ؟ بیچ لیندہ نا۔ شرط کیا ہے کہ مالک کا وفادار ہو، تو وفادار تھے نا، دیتے مٹی تھے، مالک جنت بنا دیتے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمانا ہے، متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے۔ بعض امام تشریف فرماتے ایک بندہ آ کے کہتا ہے، جعفر جوفی کہتے ہیں مولا میں ابھی آپ کے جد حسین کی مجلس سے آ جاؤں۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں یوں کیوں نہیں کہتا جنت سے آ رہا ہوں، ہائے ہائے۔ لیکن بندے خود کو سمجھتے نہیں ہیں نا، تقویٰ خود کو برائیوں سے روکو، ہائے نفس جو کہے اس کی مخالفت کرو، یہ بندہ کر جائے تو ولی ہو جاتا ہے بھئی ولی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اپنے نفس کی نفی کرو۔ آپ غور فرمائے، علی فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا ہے۔ تو پہچاننا تیرا نفس امارہ ہے یا کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ اور نفس کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، نفس کو مار، اپنے آپ اپنے اندر کو مار۔ تب بولا یہ نفس کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں اپنی میں کو مارنا نفس کو مارنا ہے، ہائے ہائے۔ بندے میں ہی نہیں مرتی ہے، اور میں نے جو عبادت کی وہ سچی ہے، میں نمازی ہوں وہ نمازی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خبردار کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ وہ نماز نہیں پڑھ ہو سکتا ہے تمہارے سامنے نہ پڑھتا ہو، کسی اور کے پیچھے پڑھتا ہو۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، کتاب کا نام سنو معجزات رضویہ۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، میرے مولا کا نا نوکر تھا، خواب اس کا کام تھا وہ حرم امام رضا علیہ السلام میں نا جہاں زائرین جوتیاں اتارتے ہیں نا وہاں وہ بیٹھ جاتا تھا، جو زائر آتا اس کی جوتی پکڑ کے نا صاف کٹ کر کے نا باہر رکھ دیتا۔ اس کا نام تھا اصغر۔ اچھا لگے سبحان اللہ حق بنتی ہے کہ بندے کو آدھے گھنٹے بعد سبحان اللہ کر دینی چاہیے۔ آپ سلامت رہے، آپ نے کہا آپ کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کا نام تھا اصغر، لقب تھا بے نماز۔ ایسا بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، لقب تھا بے نماز۔ وہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کتاب کا نام بتایا، تیرا کیمرہ ٹھیک ہے نا، لائیو جاری ہے سارے تاکہ دیکھن پتہ چلے۔ معجزات رضویہ کتاب کا نام ہے، مرتضیٰ پوری قوم کا مجرم نہ ہو تو کہا اصغر لقب کیا ہے؟ بے نماز، بے نماز۔ سارے وہاں کے مجتہدوں نے کہہ دیا خبردار کوئی اس سے سلام دعا نہ لے، کیوں؟ یہ بے نمازی ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کہا مجھے پرواہ ہی نہیں، سارا دن زائرین کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ اللہ جانے امام رضا کے گنبد کو دیکھ کے کچھ بولتا تھا، ہائے ہائے۔ اور علماء نے بعد میں بتایا ہے وہ یہی کہتا تھا او میں ان مولویوں کی مولا پرواہ ہی نہیں کرتا، تو سخی نہیں تو سخا ہے، ہائے ہائے۔ تو تیری زندگی ہو بیٹا مل کے ہائے داری، تو سخی نہیں سخا ہے، ہائے ہائے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ دے، سخا وہ ہوتا ہے کوئی مانگے نہ مانگے چہرہ دیکھ کے عطا کر دیتا ہے، ہائے ہائے۔ اللہ جانے آل محمد سخی نہیں ہے، یہ سخا ہے۔ انہیں پتا ہے ہمارا شیعہ سفید پوش ہے، زبان پہ نہیں بھی لاتا، دل سے جان جاتے ہیں ضرورت ہے، ہائے ہائے۔ کہا تو سخا ہے۔ اب سلامت رہے، میرے مولا علیہ السلام کا نا ایک زائر میرے مولا کے حرم میں داخل ہوا، میں نے کتاب کا نام بتایا، جڑا ہون بھی شک کرے شرائط صاحب انہوں میرے لڑوان سی عالی مدد دی، ہائے ہائے۔ آگا جان کہ بھئی تو جان تیرا کم جانے، بھئی مولا رضا تو بڑی گلتے ہے ہی کوئی نہیں، کیوں؟ اس جملے پہ سبحان اللہ کر دینا، واحد میرا مولا رضا بادشاہ ہے جس کا لقب ہے
سلطان العرب والعجم. ہائے 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 ہائے، ہم آج بھی بیٹھے ہیں، ہائے ہائے، اور میرا مولا عرب کا بھی سلطان ہے، عجم کا بھی سلطان ہے. اور مولا کے نام پہ خوش ہونے والوں کو مولا وہ رزق عطا کرتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے. امام رضا بادشاہ کے نام پہ چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. یہ سخا لوگ ہیں، یہ سخا وجود ہے اللہ کے. میرے مولا کا نا کہ زائر آیا، روتا روتا نا امام کے حرم میں داخل ہوا. امام کا حرم دیکھ کے نا سر پیٹ کے کہتا، مولا تیرا مہمان تھا، مسافر تھا، تیرے علاقے میں مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، میرا مال و دولت جو تھا وہ تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. مولا تو سخا ہے، سخی نہیں. ہائے ہے تیرے زندگی میں رکھا، تو سخی نہیں، تو سخا ہے. اور تیرا وعدہ ہے کہ زائرین کی حفاظت، ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت امام رضا کا فرمان ہے، میری ذمہ داری ہے. آؤ تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی. یہ امام کے فرامین میں سے ایک فرامین ہے. انہوں نے کہا مولا تیرا زائر تھا، لٹ گیا. ساری رات وہاں حرم امام رضا علیہ السلام پہ نا استغاثے کرتا رہا، کرتے کرتے سو گیا. امام نے کہا، خواب میں کہا، صبح فجر کے وقت میرے حرم آ جائیں، جو سب سے پہلے ملے نا اس سے اپنے پیسے مانگ لینا. اللہ کرے کوئی دو چار بندے تو بولے نا، ہائے ہائے. کہا جو سب سے پہلے ملے نا اس سے مانگ لینا. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو فقیر پرست بیٹھے ہو، جو سادات پرست بیٹھے ہو، جو فقراء کے ماننے والے بیٹھے ہو، مولوی وقت پہ اٹھتا ہے، فقیر کا چاہنے والا ساری رات بیدار رہتا ہے. ہائے ہائے، وہ کہتا ہے ہمیں سونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. فقراء دا احترام کرو، سادات دا احترام کرو. جو سادات کا احترام نہیں کرتا اس نے دنیا میں کیا حاصل کیا ہے. بس اس نے نا جیسے ہی وہ اندر حرم میں آیا نا، اس نے کیا منظر دیکھا کہ آ گیا اصغر بے نماز کھڑا ہے. غور نہیں فرما رہے، جب مولوی سوتے ہیں رضا کے نوکر جاگتے ہیں. آپ کی مولا زندگی کرے، جملے پہ جو بولا ہے کہا ہے یہ تو اصغر بے نماز ہے. وہ کریم سے گزر گیا. وہ تاجر یمنی تاجر تھا، یمنی تاجر، وہ کریم سے گزر گیا. انہوں نے کہا یہ تو بے نماز سے تو سلام دعا نہیں لینی. پھر جا کے استغاثے کرتا رہا. پھر اس نے ساری رات امام رضا علیہ السلام کا استغاثہ کیا. پھر امام خواب میں آئے. ذرا مل کے بابا سے بلند تر صلوات. اجازت ہے شاہ جی؟ بس مختصر کرنے لگا میں. آپ سلامت رہے. کل سے یار ذرا تھوڑا سا جلدی مہربانی فرمائیے گا تاکہ 8:15 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک میں پڑھ لوں. پھر بعد میں شاہ جی ہیں، حسن بھائی، یہ سارے ہمارے دوست پڑھنے والے ہیں نا، سارے انہوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے. آپ سلامت رہے. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں موجات رضویہ سے ایک بات کر رہا ہوں. وہ دیکھا تو اصغر بے نماز ہے، پاس سے گزر گیا. دوسرے دن پھر امام نے کہا جو سب سے پہلے ملے آئے ہے اس سے مانگ لینا. اللہ کرے اب ہر بندہ میری بات سمجھ گیا. تیسرے دن پھر آیا نا، دیکھا تو اصغر بے نماز کھڑا ہے. آگے سے گزر کے جانے لگا نا، پیچھے سے اصغر آواز دے کے کہتا ہے بندہ خدا 3 دن ہو گئے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے. آئے ہے 3 دن ہو گئے تیری امانت. کہتا ہے اسے کیسے پتا چلا کہ میں کسی سے کچھ مانگنے آیا ہوں. آئے ہے پلٹ کے کہتا ہے جس کا نوکر ہوں اس نے بتایا ہے. چلو کوئی تو ہوگا کہ بلا 2-4 پر. آپ سلامت رہے بزرگ. جو جملے حسین بادشاہ، حسین بادشاہ حیدری. بس اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. بس شاہ جی میں سمیٹنے لگا ہوں. اس نے کہا یہ لے گن لے، گن لے. اس نے گنے، پیسے پورے تھے. اس نے جیب میں سے تھوڑے سے اور نکال کے دیے، یہ بھی لے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا کا ظاہر تھا تجھے تکلیف ہوئی، مولا نے کہا جا اپنے بچوں کے لیے تحفے لے جا. آئے ہے اگلے جملے سے ہر بندہ وہ بولے جو امام رضا کا جا کے ایک وقت کا مہمان بنتا ہے وہ بولے. پھر اس نے تھوڑا سا کھانا نکال کے دیا. کہا یہ کھا.
کہ یہ کیا ہے؟ یہ کہا وقت کے امام کی طرف سے ہے. امام نے آج سے واجب کر دیا جو میرا مہمان بنے گا ایک دن کا کھانا میری طرف سے کھائے گا. آئے ہے اور مولویوں جا کے حیدری وہاں جا کے کھاتے تو ہو، مومنین کو بتاؤ تو صحیح شروع کب سے ہوا ہے. ہائے ہائے جب اصغر بے نماز نے پہلی دفعہ میرے مولا کے نام پہ سمیٹنے لگا شاہ جی، بس سمیٹ گیا، جلدی کرنے لگا پیرو. کل سے انشاءاللہ مہربانی میں نے ریکویسٹ کی ہے تھوڑا سا جلدی آئیے گا تاکہ جلدی میں بھی پڑھوں. مدر شاہ جی بادشاہ بھی جلدی پڑھیں گے. اس نے جب پیسے گنے نا پورے ہو گئے، فقیر کہتا ہے اب جا. وہ یمنی تاجر جاتا نہیں، نتیجہ لو بس میرے سے کی عبادت مکمل ہو گئی. کہا جاتا کیوں نہیں؟ کہا پہلے مال تھوڑا تھا اب زیادہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے مجھے ڈر ہے میں پھر نہ لٹ جاؤں تو کیا کروں؟ کہا مجھے یمن چھوڑ کے بھی آ. آپ غور نہیں فرما رہے یار، یمن چھوڑ کے بھی آ، اجا کام کر، جو تیرا حصہ تھا تیرا حق تھا میں نے تجھے دے دیا. کہتا جو بغیر بتائے مجھے میرا گنا ہوا چھنا ہوا مال دے سکتا ہے وہ اس قابل ہے کہ مجھے یمن بھی چھوڑ کے آئے. آگے سے کہتا تجھے امام رضا کی عزت کا واسطہ مجھے یمن چھوڑ کے آ. اصغر بے نماز جلال میں آیا. آگے کہتا اگر امام کا واسطہ دیا ہے رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ. اللہ کرے کوئی ہاتھ بلند ہو. ہائے ہائے رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تا آنکھیں بند کر، بند کی کھول تو یمن میں کھڑا ہے. ہائے ہائے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ پہچانا نا، میں نے کیا کہا کسی کو نماز نہ پڑھتے دیکھ کے بے نمازی ہونے کا دانا علی والو ہرگز نہ دینا، بالکل نہ دینا. اس نے جیسے اپنا گھر یمن کا دیکھا نا، پیسے زمین پہ پھینکے قدموں پہ گر کے کہتا ہے لقب تیرا بے نماز ہے، کام ولیوں والے کر رہا ہے. ہائے ہائے لقب فرمانا لقب بے نماز ہے اور کام ولیوں والے کر رہا ہے. یہ ولایت تجھے کہاں سے ملی؟ کہ لوگ تجھے بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں پہلے وعدہ کر کسی کو نہیں بتائے گا. اور جگہ وعدہ ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد مومنین کو بتا دینا، تجھے اجازت ہے. لو جی جو اس نتیجے کو سمجھ گیا نا اس نے آج میرے 45 منٹ کو جو نا پوری قیمت ادا کر دی ہے. میں اس ساروں سے راضی چلا جاؤں گا. کہا لوگ تجھے اصغر بے نماز کہتے ہیں، کہا میں ان مشہد والوں کے سامنے پڑھتا نہیں اس لیے مجھے بے نماز کہتے ہیں، ورنہ عزت خدا کی قسم میری کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جو میں نے قائم کے پیچھے نہ پڑھی ہو. ہائے ہائے تو پھر آج کے بعد کسی ماتمی کو کسی عزادار کو یہ نہ کہنا یہ بے نمازی ہے. ہو سکتا ہے یہ مولوی کے پیچھے نہ پڑتا ہو کہیں اور پڑتا ہو. اب سلامت رہے. اب محمد امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وسلم. تو پھر اگر متقی بننا چاہتے ہو خود کو حرام سے بچا کے رکھو. اور دنیا کا سب سے بڑا حرام ہی انکار ولایت علی ہے. تو پھر جو اس انکار سے بچ گیا، جس نے اقرار ولایت علی کر لیا وہ متقی ہے. علی اس کے امام بھی ہیں، وہ جنت میں بھی جائے گا. اور جس نے علی کی ولایت میں شک کیا، ہاں جی یہ بھی ساتھ سن لو، جس نے علی کی ولایت میں شک کیا، اللہ قرآن میں کہتا انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. کا مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ شک نہیں کرتا ہے. جس نے بھی علی کی ولایت میں شک کیا اس کا وہی حال ہوگا جو غدیر بے حارث کا ہوا تھا. اللہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی کا بھی خیال نہیں کرتا. بس آباد رہے، شاد رہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں اقرار ولایت علی کر لو.
بس ایک جملہ مصائب کا، اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازار گئی۔ ہائے 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 ہائے، مسلمانوں نے ایک صدا بلند کی، میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں، ایک صدا بلند ہوئی حسین کی شہادت کے بعد، اب ان کے خیام لوٹ لو، ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء مقاتل فرماتے ہیں مسلمانوں نے خیام حسینی کو ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے آگ لگائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صاحب کتاب لکھتا ہے ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں۔ اب آخری وقت جلدی کرنے لگا ہوں، شاہ صاحب تفصیلاً پڑھیں گے، جب رہ گیا نا آخری خیمہ سید سجاد کا، میرے مولا سجاد کہتے تھے باقر ساری زندگی ایک دکھ نہیں بھولنا، میرے مولا خون روتے رہے ہیں لیکن وہ شاہ جی دکھ کیا تھا؟ کہ مولا بابا وہ دکھ کیا ہے؟ کہ دکھ یہ ہے میری پھوپھی نے میرا کندھا ہلا کے امامت کا پہلا سوال کیا، سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ مولا ہے قبول فرمائے۔ امام فرماتے ہیں اذن الہی ہے، بیویوں ساری باہر چلی جاؤ۔ خدا کی قسم صاحب کتاب لکھتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے بیویاں ایسے نکلی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے کہہ رہی ہے واہ حجابا، واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ محمدہ۔ عزاداروں بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہے، ہر کوئی بیوی باہر گئی ہے لیکن حسین کی 4 سال کی بطول نہیں گئی ہے۔ وہ چلتے ہوئے خیمے میں بار بار چکر لگا رہی ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، میں دعا دیتا ہوں مولا تمہاری اولاد کے بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے، ہائے ضرور کر دینا۔ عزاداروں میرے مولا سجاد نے کہا بہن ساری بیویاں باہر چلی گئی، آپ باہر کیوں نہ گئی؟ اللہ کرے شیعہ ہائے ضرور کرے۔ عالیہ رو کے کہتی ہے سجاد کیسے جاتی جو بیویاں پہلے گئی ہے، ان کے بال لمبے تھے، ہائے ہائے انہوں نے اپنے چہروں پہ بالوں کو ڈالا ہے، اتنی کھا کے کربلا ڈالی ہے، نہ بال نظر آتے تھے نہ چہرہ نظر آتا، کہ میرے بال چھوٹے ہیں چہرہ چھپ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام رو کے کہتے ہیں بہن سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہائے کر دینا۔ عالیہ نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، بابا بابا کرتی ہوئی باہر آئی ہے نا خیام سے، ایک ملون کی نظر جناب سکینہ کے دلوں پہ پڑ گئی ہے۔ ہائے اللہ کرے جو اولاد والا بیٹھا ہے، میں مولا کا فرمان پڑھ کے آپ کو یہ جملہ سناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دو، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دو، انہیں پیاؤ جو دے سکتے ہو دو، لیکن امام تاکید فرما کے کہتے ہیں جب بیٹی کی شادی کرو نا، شادی کے بعد پہلی عید آئے، امام فرماتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ دینے ضرور جانا۔ میں فضل کہتے ہیں مولا کیوں؟ کہا جب عید والے دن باپ یا بھائی تحفہ دینے سسرال جاتا ہے نا، جب تک سسرال میں زندہ رہتی ہے نا، دکھا دکھا کے کہتی ہے میرا پاپا عید والے دن لایا تھا، میرا پاپا عید والے دن لایا تھا۔ عزاداروں مدینے میں عید کا دن تھا، اللہ کرے ہر مومن ہائے کرے میرے حصے کی عبادت ہو گئی ہے، عید کا دن تھا۔ بچیاں سونے کے بندے پہن کے میری عالیہ کے سامنے آئی نا، جناب سکینہ نے کہا بابا میرے دور ابھی تک نہیں آئے، ہائے ہائے رو کے کہا سکینہ میں نے تیرے دور یمن سے منگوائے ہیں، اپنے پاس بٹھا کے حسین غریب نے اپنی بیٹی کے کان میں دور ڈالے ہیں، ہاتھوں سے گرا لگائی ہے، شیعہ تو ہائے کر شام غریب آئی نا، ملون کی نظر دوروں پہ پڑی، اس نے گرائے کھولنے کا ارادہ کیا، دوسرا سپاہی آتے دیکھا نا، دل میں خیال آیا کہیں دوسرا وہ نہ لے جائے، اور شام غریبہ ظلم ہو گیا، اس ملعون نے جناب سکینہ کے دور اتارے نہیں، اتنی زور سے کھینچے جناب سکینہ کئی فٹ بلند ہو کے منہ کے بل گر کے رو کے کہتی ہے چچا عباس اب تو آ جا۔